قوم کو مبارک ہو۔ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے قوم کے وسیع تر مفاد میں اور عوام کو اس زبوں حالی سے نکلنے کے لیے وفاقی کابینہ کی تعداد میں 78 سے اضافہ کر کے 83 ممبران کو وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا ہے۔ یوں یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہے جو وزیراعظم محمد شہباز شریف کے انڈر کام کر رہی ہے۔ آج 5 مزید ارکان کو شامل کیا گیا اور اس طرح یہ تعداد ملکی کابینہ کی تاریخ میں سب سے بڑی کابینہ وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے والی قرار پائی۔ آج 5 ممبران قومی اسمبلی کو مزید شامل کیا گیا، ان کو معاونین خصوصی بنایا گیا۔ جن ارکان اسمبلی کو شامل کیا گیا ہے ان میں راؤ اجمل، شائستہ پرویز، کیسر احمد شیخ، حامد حمید اور ملک سہیل شامل ہیں۔ وزیراعظم کی اس کابینہ میں کل 38 معاونین خصوصی ہیں، 34 وفاقی وزراء ہیں، 7 وزرائے مملکت ہیں، 4 مشیر ہیں اور جو نئے شامل کیے جانے والے 5 اراکین ہیں ان کا جو عہدہ ہوگا وہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا اور ان کے پاس کوئی قلمدان نہیں ہوگا، صرف ان کو وفاقی وزیر مملکت کے عہدے کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ یوں یہ پاکستان میں وہ پاکستان کے جو IMF کے سامنے $1 ارب کی اس وقت امداد حاصل کرنے کے لیے $1 ارب کے منصوبے کے لیے ناک رگڑ رہا ہے، وفاقی کابینہ کی توسیع سے شاید وہ تمام عناصر جو پاکستان کو اس $1 ارب دینے میں رکاوٹ کا باعث ہیں، کیونکہ IMF یہ مان لے گا کہ آپ پاکستان میں 25 کروڑ عوام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کابینہ کی تعداد تو یہ ہونی چاہیے۔ اس سے قبل آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ 25 جنوری کو ایک کفایت شعاری کمیٹی قائم کی گئی تھی جس میں یہ سفارشات کی گئی تھی کہ وزیراعظم کی جو کابینہ کی تعداد 78 ہے اس کو کم کر کے صرف جو ہے وہ 30 تک محدود کرنا ہے، اور وزیراعظم نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ اس کفایت شعاری کمیٹی کو ہم نے منظم طریقے سے فعال کرنا ہے اور ملک میں کفایت شعاری مہم کو لانچ کرنا ہے۔ یہ کفایت شعاری مہم استعار لی گئی تھی عمران خان کی اس کفایت شعاری مہم سے جو عمران خان نے اپنے اولین دور حکومت میں شروع کی تھی، لیکن بعد ازاں بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے عمران خان کو بھی کابینہ میں توسیع کرنا پڑی تھی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی کابینہ ہے جو اس وقت وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ کام کرے گی اور اس وقت جو ملک میں کام کر رہی ہے تاکہ عوام کو اس زبوں حالی سے نجات دلائی جا سکے۔ اس وقت جو پاکستان میں مسائل ہیں وہ اتنے کوئی خاص تو ہے نہیں، صرف دعاؤں کا بحران ہے۔ 5 دعا ساز کمپنیوں نے مزید یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان میں اپنی مینوفیکچرنگ جاری نہیں رکھ سکتے۔ اس سے قبل جو 3 ملٹی نیشنل قسم کی کمپنیاں تھی وہ پاکستان میں اپنی مینوفیکچرنگ بند کر چکی ہیں۔ جو کابینہ کو سمری بھیجی گئی ہے اس میں دواؤں کی قیمت میں 368% اضافے کا امکان ہے، اور صرف ملک میں پیٹرول کا بحران ہے، پیٹرول پمپوں پر پیٹرول مہیا نہیں کیا جاتا، 250 روپے لیٹر بکنے والا پیٹرول فی موٹر سائیکل والے کو صرف 100 روپے کا دیا جاتا ہے، 260 روپے سے متجاوز اس وقت ملک میں ڈیزل ہے، سونے کی جو قیمت ہے وہ ملکی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر ہے، آٹے کے لیے عوام کو لائن میں لگنا پڑتا ہے، ڈالر اس وقت پاکستان میں تاریخ میں سب سے بلند ترین سطح پر ہے، اور اس وقت جو آج پاکستان میں ڈالر کا ریٹ ہے وہ 273 روپے ہے، اور یہ ڈالر جو اسحاق ڈار صاحب سے بہت ڈرتا تھا جب ان کو ایک خصوصی طیارے میں پاکستان لایا گیا تھا تو اس وقت اس ڈالر کی قیمت 213 روپے کے قریب تھی، آج وہ ڈالر 273 روپے کا ہے۔ لوگ آٹے کے لیے جو ہے وہ لائنوں میں لگ رہے ہیں، ملک میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، ملک میں جو سیاسی رجحانات ہیں وہ PDM کی جانب سے بہت شور و غوغے میں ہیں، حکومت اس وقت فوکسڈ ہے کہ وہ جتنے بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ممبران ہیں، اگر کوئی زبان درازی کرے تو اس کو پابند سلاسل کیا جائے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اس وقت متاثر تو ہے لیکن ارباب اختیار کو اس سے کوئی سروکار خاص نہیں ہے، چونکہ جب آپ کا اپنا رہن سہن، جب آپ کا اپنا طرز عمل لیوش ہو تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غریب کے لیے ادویات، غریب کے لیے پیٹرول، غریب کے لیے آٹا، غریب کے لیے گزر بسر، غریب کے لیے بجلی کتنی مہنگی ہے۔ یہ کوئی پاکستان میں اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جن کو پارٹ آف دا ڈیبیٹ بنایا جائے،
चूँकि हमारे इस मुल्क में आपकी मेरी और आवाम की देखभाल के लिए मुल्की तारीख की सबसे बड़ी काबीना कफ़ायत शार हुकूमत ने इस वक्त जो है वो अपने साथ बिठाई हुई है और तमाम मनसूबाजात जो हैं वो उनके ऊपर तुंदी से काम कर रही है। पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बहुत जल्द बदलने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताते चलें कि IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात थे उनमें एक डेडलॉक पैदा हो गया है और जो गैस के मामलात हैं, गैस के ऊपर जो सब्सिडी है IMF उसमें रखना अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है कि जो आवाम को आप सस्ती गैस मुहैया करें। खैर सस्ती तो वो जो है या नहीं है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन उसके ऊपर मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाने चाहिए। इस वक्त जो मुल्की सियासत में रुझानात हैं वो आपके साथ जिक्र करता चलूँ कि मरीम नवाज जब से लंदन यात्रा करके वापस वतन पहुंची हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। और कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिखरना शुरू हो गई है। सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल, उनके बाद शाहिद खाकान अब्बासी और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सबसे करीबी साथी महताब अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आला हैं और साबिक गवर्नर हैं KP के, वो भी पार्टी से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। उनकी एक स्टेटमेंट जो सामने आई है उसमें उनका ये कहना है कि इस वक्त के जो हालात हैं तमाम सियासी जमातें सिर्फ अपने लिए काम कर रही हैं और उनमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। ज़रा इस बात की तस्दीक करें कि जो महताब अब्बासी हैं उनकी जो पार्टी से नाराज़गी है वो उनको साइड लाइन करने पे है। क्योंकि आपको याद होगा कि माजी में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम करने वाले बहुत से अंकल्स उनके साथ काम करते थे और कहीं ना कहीं वो मोहतरमा को जिद किया करते थे। अब मरीम नवाज ने चूंकि ये पॉलिसी बनाई है कि अब ये अंकल्स का वक्त नहीं है, अब नौजवान जो खून है उसको आगे आना होगा। अता तारिक को, सेनेटर अफनानुल्लाह और बहुत सारे ऐसे लोग के जो कि मरीम नवाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पार्टी की सीनियर क़यादत है वो इस वक्त नाराज़ है और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो दराड़ें हैं वो मज़ीद पड़ रही हैं। लेकिन इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरीम नवाज़ जो है वो कन्वेंशन कर रही हैं और हर कन्वेंशन जो मरीम नवाज़ का हो रहा है वो बदनज़मी का शिकार है। आज इतलात ये है कि मरीम नवाज़ जब एबटाबाद जाएंगी तो जो महताब अब्बासी ग्रुप है वो बाइकआउट करेगा और मरीम नवाज़ के साथ आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा। ये तो पाकिस्तान की सियासत की खबर है, लेकिन पाकिस्तान की माइशत की खबर जो है वो आपके सामने हमने रखनी थी, वो आपके सामने हमने रखी। कौम को एक दफ़ा फिर मुबारक हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।